اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور پوچھا، ہم میں سے کسی کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جاتا ہے تو وہ اس کے بارے میں کیا کرے؟ آپ نے فرمایا اسے کھرچ ڈالے، پھر پانی ڈال کر اسے رگڑے، پھر اس پر پانی بہا دے، دھو لے، پھر اس میں نماز پڑھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شیرخوار بچہ لایا گیا، اس نے آپ کی گود میں پیشاب کر دیا تو آپ نے پانی منگوا کر اس پر بہا دیا۔ ایک بدوی مسجد کے ایک کونے میں کھڑا ہو گیا اور وہاں پیشاب کرنے لگا، لوگ اس پر چلائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو۔ جب وہ فارغ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کا ایک بڑا ڈول لانے کا حکم دیا اور وہ ڈول اس پیشاب پر بہا دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل جنابت نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہوئے پانی میں جو چل نہ رہا ہو پیشاب نہ کرو کہ پھر تم اس میں نہاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے برتن میں کتا زبان کے ساتھ پی لے تو وہ اس چیز کو بہا دے، پھر برتن کو 7 دفعہ دھو لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے بیدار ہو تو اس وقت تک اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے جب تک اسے 3 دفعہ دھو نہ لے، کیونکہ اسے معلوم نہیں ہے کہ رات کے وقت اس کا ہاتھ کہاں کہاں رہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم 2 سخت لعنت والے کاموں سے بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کی اے اللہ کے رسول سخت لعنت والے 2 کام کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان لوگوں کی گزرگاہ میں یا ان کی سایہ دار جگہ میں جہاں وہ آرام کرتے ہیں قضائے حاجت کرتا ہے، لوگ ان دونوں کاموں پر اس کو سخت برا بلا کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وضو فرماتے تو وضو میں، جب آپ کنگھی کرتے تو کنگھی کرنے میں، اور جب آپ جوتا پہنتے تو جوتا پہننے میں دائیں طرف سے آغاز کرنا پسند فرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی پیشاب کرتے وقت اپنا عضو خاص دائیں ہاتھ سے نہ پکڑے، نہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرے اور نہ پانی پیتے وقت برتن میں سانس لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی قضائے حاجت کی جگہ پر بیٹھے تو نہ قبلے کی طرف منہ کرے اور نہ ہی اس کی طرف پشت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں فطرت کا حصہ ہیں، ختنہ کرانا، زیر ناف بال مونڈنا، ناخن تراشنا، بغل کے بال اکھیڑنا اور مونچھ کترنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اچھی طرح وضو کرنے کی وجہ سے تم لوگ ہی روشن چہروں اور سفید چمکدار ہاتھ پاؤں والے ہوگے، لہٰذا تم میں سے جو اپنے چہرے اور ہاتھ پاؤں کی روشنی اور سفیدی کو آگے تک بڑھا سکے بڑھا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کیا اور خوب اچھی طرح وضو کیا تو اس کے جسم سے اس کے گناہ خارج ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان کبیرہ گناہوں سے اجتناب کر رہا ہو تو 5 نمازیں، ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک درمیان کے عرصے میں ہونے والے گناہوں کو مٹانے کا سبب ہیں۔ ایک سفر کے دوران میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے، آپ ہمارے پاس پہنچے تو عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ ہم میں سے کچھ لوگ اپنے پاؤں پر جلدی میں ہاتھ پھیرنے لگے تو آپ نے بلند آواز سے فرمایا ان ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو 3 بار ناک جھاڑے، شیطان اس کی ناک کے بانسوں پر رات گزارتا ہے۔ آپ نے